اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیٰ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا سورت مریم کا نام سورت مریم اس کی آیت نمبر 16 سے لیا گیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اس آیت نمبر 16 کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت مریم تجویز ہوا۔ اسے سورت کہف کے بعد جو جگہ ملی تو اس کا تعلق اور ربط سورت کہف سے یہ ہے کہ سورت کہف میں اللہ نے مشرکین کے تقریباً 4 شبہات کے جواب دیے۔
جن شبہات کی بنا پر وہ شرک میں مبتلا تھے، اصحاب کہف، جنات، ذوالقرنین، حضرت خضر، اب بقیہ جو شبہات تھے ان کے اللہ سورت مریم میں جواب دیں گے۔ تو آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ سورت مریم سورت کہف کے لیے بطور تتمہ ہے، یعنی جو مضمون رہ گیا اس مضمون کو اللہ سورت مریم میں پورا کریں گے۔ کہف میں زیادہ تر زور اس بات پہ صرف کیا گیا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ عالم الغیب نہیں، اور مریم میں زیادہ زور اس بات پہ لگایا جائے گا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ میرے عاجز بندے ہیں، میرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کے میرے سامنے التجائیں کرتے ہیں، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ کہف میں زیادہ تر اولیاء اللہ کا ذکر تھا۔ اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے۔ ذوالقرنین بھی کوئی نبی نہیں، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ تو اب سورت مریم میں انبیاء کے عجز کا اللہ ذکر کریں گے۔ وہاں اولیاء اللہ کا تذکرہ زیادہ تھا، اور مریم میں اللہ انبیاء کرام کا تذکرہ زیادہ کریں گے۔ دونوں صورتوں میں بڑے عجیب، انوکھے اور نادر واقعات بیان ہوئے۔ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ مشرق تک پہنچا، پھر مغرب تک پہنچا، پھر اتنی لمبی چوڑی وسیع عریض دیوار اس نے بنا دی۔ پھر ایک عجیب واقعہ حضرت خضر کا ہم نے پڑھا، وہ تختہ اکھاڑ دینا، بچے کو قتل کرنا، دیوار کو سیدھا کر دینا، بڑے انوکھی باتیں تھیں، عجیب باتیں تھیں۔ اب اللہ سورت مریم میں اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب، نادر اور انوکھی باتیں ذکر کریں گے کہ 120 سال کے بوڑھے کو بانج عورت سے یحییٰ جیسا بیٹا، اور حضرت مریم کو بغیر خاوند کے عیسیٰ عطا کرنا۔ تو جس طرح اس صورت میں نادر باتیں ہوئیں، اسی طرح صورت مریم میں بھی کچھ نادر اور عجیب باتیں اللہ ذکر کریں گے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام انہیں الہ مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 3 الہ ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ، اور ایک ان کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم۔ تو یہ 3
الہ وہ مانتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کی نظریں، نیازیں، پکاریں الہ مانتے ہیں، تو پھر انہیں عالم الغیب بھی مانتے ہیں، مختار کل بھی مانتے ہیں، متصرف فی الامور بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں۔ یہ سب الہ کی صفتیں ہیں نا۔ تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو معبود مان رہے ہیں، ان کو مشکلات میں پکار رہے ہیں، انہیں متصرف سمجھ رہے ہیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو وہ پکارتے ہیں۔ خیال ان کا یہ ہے کہ وہ متصرف ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہیں، انہیں بڑھاپے میں بیٹا ملا، معلوم ہوتا ہے ان کے کچھ اختیار ہیں، تو حضرت زکریہ کی بھی پوجا پاٹ کی گئی۔ تو اللہ رب العزت سورت مریم میں ان سب شبہات کو دور کریں گے جی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی، حضرت مریم کے بارے میں بھی، اور حضرت زکریہ کے بارے میں بھی، کہ یہ عاجز بندے ہمیں پکارتے رہے، ہمارے سامنے التجائیں کرتے رہے، اپنی عبدیت کا اظہار کرتے رہے، یہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ تو تین نبیوں کا اللہ، دو نبیوں کا اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ ایک بڑی عظیم شخصیت کا یہاں تیسرے رکوع میں جا کے ذکر کریں گے، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تمام مشرکین کے متفق علیہ معبود تھے۔ حضرت عیسیٰ کو عیسائی پکارتے ہیں، یہودی نہیں۔ حضرت عزیر کو یہودی پکارتے ہیں، عیسائی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو مشرکین مکہ پکار رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں پکار رہے ہیں، حضرت عزیر کو نہیں پکار رہے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ تمام مذاہب، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین مکہ ہوں یا مسلمان ہوں، یکساں احترام کرتے ہیں۔ تمام مذاہب ان کا احترام کر رہے ہیں، اور جتنی مشرک اقوام ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین عرب ہیں، وہ انہیں الہ بھی مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، ان کے نام کی نظریں، نیازیں وہ دیتے ہیں، منتیں ان کی مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام متفق علیہ معبود ہیں مشرکین کے۔ آپ بالکل ایسے سمجھیں جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ پکار رہے ہیں گنج شکر بابا فرید الدین کو، کچھ لوگ پکار رہے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، کچھ لوگ پکار رہے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو، کچھ لوگ کسی مزار پہ، کچھ لوگ کسی قبر پہ، کچھ لوگ کسی شخصیت کو پکارتے ہیں، لیکن ان سب کے جو مشترکہ معبود ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سب پکار رہے ہیں، سب ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سب ان کا احترام کر رہے ہیں۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، وہ مسجدوں کے دروازے پر انہوں نے لکھ کے لگوایا ہے، گھروں کے فرنٹ پہ لکھ کے لگوایا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ اس کا معنی یہ ہے، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ مجھے عطا کریں، آپ مجھے دیں، میں اللہ کا واسطہ، اللہ کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں آپ کے دربار میں۔ یہ معنی ہے اس کا، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ کسی عربی گرامر، جس آدمی کو عربی گرامر سے شدھ بدھ ہے، کوئی عربی کا پروفیسر ہے، کچھ عربی پڑھنے والا طالب علم ہے، اس سے پوچھ لیجئے، یہی معنی ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو دے،
یہ جو بہانے بناتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہم بزرگوں کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مانگا جا رہا ہے، اور کس کا وسیلہ پیش کر کے؟ اللہ کا۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی جنہیں غوث اعظم کا لقب دیا، غوث پاک بھی انہیں کہا جاتا ہے، غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے، آج بھی وہ کہتے ہیں ہم ان کے مرید ہیں۔ انہیں گزرے کئی سال، صدیاں گزر گئیں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں ان کے مرید ہیں، اور ان کے مریدوں سے نہ حساب ہونا ہے، نہ کتاب ہونا ہے، نہ عذاب ہونا ہے، نہ اللہ نے پوچھنا ہے، بس ان کی بیعت میں داخل ہو جاؤ اور کام ہو۔ یہ تقریریں ہیں ان لوگوں کی، یہ بیانات ہیں ان لوگوں کے کہ ان کی بیعت میں جو شامل ہو گیا وہ بخشا گیا، ان کی بیعت میں جو شامل ہو گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ انہیں غوث اعظم کہتے ہیں، حالانکہ غوث کا لفظ بمعنی فریاد رس ہے۔ استغاثہ کسے کہتے ہو؟ جب عدالت میں استغاثہ کرتے ہو تو کیا معنی ہوتا کا؟ فریاد کرنا، یہی معنی ہے نا استغاثے کا، کہ جج کے سامنے جا کے فریاد کرنا کہ یہ جائیداد میری ہے، یہ پیسہ میرا ہے، اور میری یہ فریاد ہے، میری فریاد پوری کی جائے، تو اسے ہی تو استغاثہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا استستغیثون ربکم، مسلمانوں تمہیں بدر کی وہ رات یاد ہے جب تم اپنے رب کے سامنے استغاثے کر رہے تھے؟ تستغیثون وہی لفظ ہے غوث والا، تستغیثون یعنی مدد مانگنا، استغاثہ کرنا، فریاد کرنا۔ تو غوث کا معنی ہوا فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، اور اعظم کا معنی ہوا سب سے بڑا۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے یا عرش والا ہے، یہ تو آپ فیصلہ کریں۔ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ غوث اعظم، فریاد رس، یہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اس شبے کا جواب دیں گے، تم انہیں پکارتے ہو، تم انہیں الہ مانتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، پہلے دن اس نے اپنے بابا کے سامنے میری توحید کا ذکر کیا تھا، وہ ساری زندگی میری عبادت کی دعوت دیتے رہے، ساری زندگی میری معبودیت کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے گھر چھوڑ دیا۔ یہ سارا اللہ ذکر کریں گے سورت مریم میں۔ ہر سورت میں اللہ تعالی بشارتیں بھی سناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو بات پیش کر رہا ہوں توحید کی، اس کو مان لو تو پھر میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رہا، یہ بشارت۔ پھر اللہ ڈراوے سناتے ہیں، اگر نہیں مانو گے تو پھر جہنم ہے۔ بعض طبیعتیں خوشخبریاں سن کر مان جاتی، بعض طبیعتیں ڈراوے سن کر مان جاتی۔ پھر اللہ کا یہ طرز اسلوب ہے صورتوں میں، اللہ مشرکین کے رویے پر شکوے کرتے ہیں، ان کے رویے پر۔ کیا مثلا جب وہ کہتے ہیں کذاب ہے، اللہ ان کی بات کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجنون ہے، تو یہ اللہ ان کے رویے پر کیا کرتے ہیں؟ شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر میرے سمجھانے کا انداز دیکھ، ان کے بکواس دیکھ، بجائے ماننے کے یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ کہانی ہے پہلے لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ بطور شکوہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو توحید کا داعی ہوتا ہے اسے اللہ تسلیاں دیتے ہیں، یہ وہ گھبرا نہ جائے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس داعی کو تسلیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ اپنے نبی کو تو وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا دل غمگین ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی تسبیح کیے کریں، تسبیح کریں گے تو آپ کے دل کو تسلی مل جائے گی۔ تو اللہ داعی کو تسلیاں دیتے۔ پھر اللہ کبھی کبھی
وہ جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان کا اللہ ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتاتے ہیں ان لوگوں کی حالت دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں. تو یہاں سورت مریم کے آخر میں جا کے اللہ نے ان برے جانشینوں کا ذکر کیا جو اچھے لوگوں کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. اچھے لوگ وہ کیوں اللہ ذکر کریں گے؟ جب اللہ ذکر کر لیں گے نا کہ حضرت ابراہیم نے توحید بیان کی، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بھی توحید بیان کی، یہ جب اللہ ذکر کریں گے تو ذہنوں میں اشکال پیدا ہوگا، سارے نبیوں نے توحید بیان کی، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ اشکال پیدا ہو جائے گا، پھر شرک کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ نے فرمایا اچھے لوگوں کی جگہ پہ جب برے لوگ آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر، مال بٹورنے کی خاطر شرک کی راہیں کھول دی. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. قرآن بڑی عجیب کتاب. نقشے تو یہ یہودیوں کے علماء کے، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہودیوں کے، عیسائیوں کے علماء، وہ جو اچھے ان کے آباء و اجداد اچھے لوگ تھے، یہ ان کے جگہ پہ آ کے بیٹھے. تو ہے تو ان کے لیے، لیکن آج ہمارے معاشرے پر بھی فٹ آتا ہے. جو اچھے لوگ تھے، علماء تھے، متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، متبع سنت لوگ تھے، ان کی جگہ پہ جب برے لوگ آ گئے، گندے لوگ آ گئے، بدعمل لوگ آ گئے، تو قرآن نے اس کا نقشہ کیسے کھینچا ہے؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان نیک لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے لگے، نماز کو ضائع کرنے لگے. کیا مطلب؟ پڑھتے نہیں. کیا مطلب؟ ٹائم پہ نہیں پڑھتے. اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا کہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر نکل کے اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. یہ ہے نماز کو ضائع کرنا. تو وہ نماز کو ضائع کرنے لگے. واتبعوا الشہوات، شہوات کہتے ہیں خواہشات کو. انہوں نے پیروی کی قرآن کی؟ نہ. پیروی کی سنت کی؟ نہ. پیروی کی انبیاء کی؟ نہ. فرمایا واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے. جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق وہ چلنے لگ گئے، دین کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ آخر میں اس کا بھی ذکر کریں گے. شروع اللہ نے کیا حضرت زکریا سے کہ انہیں عیسائی پکارتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، انہیں الہ مانتے ہیں، انہیں معبود مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جنہیں تم معبود مانتے ہو یہ اللہ میرے نبی تھے، میرے پیغمبر تھے، یہ تو ساری زندگی میرے سامنے عاجزیاں کرتے رہے، میرے سامنے روتے رہے، میرے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اپنی حاجات مجھ سے طلب کرتے رہے. اس کو اللہ نے شروع کیا کاف ہا یا عین صاد. یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ واحد صورت ہے جس میں 5 حروف مقطعات اکٹھے آئے ہیں، ورنہ کہیں 3 آئے، کہیں 2 آئے. ہا میم یاسین تاہا اس طرح ہیں، لیکن اکٹھے 5 حرف جو ہیں حروف مقطعات یہ صرف سورت مریم میں آئے ہیں. یہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. وہ جو حبشے کی طرف ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے نا، ان کے ذہنوں میں یہی سورت گھوم رہی تھی، تازہ تازہ اتری تھی، انہوں نے پڑھی تھی. اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سورت کو تلاوت کیا، جس کو سن کے عیسائیوں کے علماء اور ان کے گدی نشین زار و قطار رونے لگ گئے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھی. نجاشی خود بھی
رونے لگ گیا تھا اور کہنے لگا ایک صحابی جب واپس آنے لگے مدینے تو اس نے کہا اپنے نبی سے جا کے کہنا کہ حکومت کی مجبوریاں، سلطنت کی مجبوریاں مجھے آپ کی خدمت میں آنے نہیں دے رہی، ورنہ میرا دل کرتا تھا کہ میں مدینے آتا اور تیرے پاؤں دھو دھو کے پیتا رہتا۔ خود عالم تھا، تو اس سے پہلے یہ سورت اتری ہے۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کیا تھا، جو رحمت اور مہربانی اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی، یہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہاں دیکھا حضرت زکریا کے لیے اللہ نے لفظ عبد کو ذکر کی، معلوم ہوتا ہے یہ بڑا اعلیٰ لفظ ہے عبد، پھر اس سے عبداللہ، اسی لیے غالباً نبی پاک نے فرمایا اللہ کو سب ناموں میں سے پیارا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ تو اللہ اپنے نبیوں کا ذکر کرتا ہے تو عبد کے لفظ کے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو پکارنا آہستہ، خفیاً آہستہ آواز سے پکارا، اپنے رب کو بلایا۔ کچھ لوگوں نے کہا بھئی شرم آتی تھی، بھئی اس عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے اس لیے آہستہ پکارا، یہ غلط ہے۔ اللہ سے بات کرنے میں پیغمبر کو شرم کیسے آئے گی یا پکارنے میں شرم کی؟ یہ لوگوں نے ویسے بات بنا دی، اس لیے آہستہ پکارا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے لیے بلند آواز اور آہستہ آواز دونوں برابر ہیں، تو پھر بلند آواز سے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آہستہ آواز کے پکارنے میں اخلاص زیادہ ہے، ریاکاری نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، اخلاص زیادہ ہے، اس لیے حضرت زکریا نے آہستہ آواز میں پکارا۔ کئی لوگوں نے نادا کے ساتھ خفیین کو ذکر کیا، بھئی نادا تو بلند آواز کو کہتے ہیں، پھر خفیین کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب علماء نے دیا کہ جس بندے کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہوں، سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، اس کی آواز میں بھی کمزوری آ گئی، تو بوڑھے بندہ جو ہوتا اس کی آواز میں بھی ذرا کمزوری آ گئی، اس بڑھاپے کی وجہ سے بھی وہ آواز کمزور۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ آہستہ۔ دعا میں اخفا جو ہے نا یہ بہتر ہے۔ کسی سفر میں صحابہ جا رہے ہیں، صحابہ نے تکبیر اللہ اکبر، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو اس طرح روکا کہ اس کا جو سر کا پچھلا حصہ تھا وہ کوہان کے ساتھ لگ گیا، یوں آپ نے باگیں کھینچ لی۔ آپ نے فرمایا کسی بہرے کو بلا رہے ہو؟ اتنی جس کو تم بلا رہے ہو وہ مجیب بھی ہے قریب بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرف رغبت دلائی کہ پکار اور دعا کیا ہونی چاہیے؟ آہستہ ہونی چاہیے، اس میں بہتری ہے۔ قال رب انی وہن العظم منی، یہ نادا کی تفسیر ہو رہی ہے جی۔ کیسے پکارا؟ کیا کہا؟ اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ جسم میں طاقتور چیز ہی ہڈی ہوتی ہے، گوشتوں سے کمزور ہے، خون بھی کمزور ہے، ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا ہونتے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، تو گوشت کہاں اپنی جگہ پہ رہنا ہے۔ واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ واشتعل الراس شیبا، شعلہ مارنے لگ گیا، یعنی سفید ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں
اور سر کے بال تک سفید ہو گئے. کہتے ہیں کہ داڑھی کے بال پہلے سفید ہوتے، سر کے بال بعد میں سفید ہوتے. تو حضرت زکریا کہنا چاہتے ہیں مولا ہونتے سر بھی چٹا ہو گیا، اب تو سر بھی سفید ہو گیا ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں نہیں رہا تجھ سے مانگ کر اے میرے رب شقیًّا محروم، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا. تو آج بھی تیرے سامنے التجا کر رہا ہوں بیٹے کی. ہمارے شیخ نے کیا معنی کی، بہت خوبصورت معنی کی. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، یہ با جو ہے نا، بے دعا ایک، اس با کو کہیں گے سببیہ، یہ سبب کا معنی دے رہی ہے. میں معنی کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، بِدُعَائِكَ اے بِدُعَائی إِيَّاكَ. یہ جو اہل علم لوگ کوئی سن رہے ہیں، طالب علم سن رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے میں نے لفظ بول دی. بِدُعَائِكَ بِدُعَائی إِيَّاكَ. اب با سببیہ کا معنی کیا کریں گے؟ مولا تجھ کو پکار کے اس وجہ سے، اس سبب سے کہ میں تجھے پکارتا ہوں، اس سبب سے کہ میں تیرے دروازے پہ پڑا ہوں، اس سبب سے کہ میں بیٹا تجھ سے مانگ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ میں تجھے پکار رہا ہوں. مولا تجھے پکارنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوا. شقیًا کا معنی بدبخت ہے، سعید کے مقابلے میں ہے. سعید کا معنی بخت والا اور شقی کا معنی بدبخت. حضرت زکریا کہتے ہیں مولا تجھ سے مانگنے کی وجہ سے، تجھ کو پکارنے کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوا. میں کیوں بدبخت ہوں؟ جو صرف تجھے پکارتا ہوں. بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا پھر. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. کچھ علماء نے یہ بھی معنی کیا مولا جب بھی تو نے مجھے بلایا تو میں تیرے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوا. بِدُعَائِكَ کا معنی کیا یعنی تیری پکار. تو نے جب مجھے پکارا، مجھے بلایا کہ یہ کر یہ کر یہ کر، تو مولا میں نے کبھی انکار کیا؟ سورت آل عمران میں اس واقعہ کی پوری تفصیل ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ذرا مسئلہ زیادہ کھل جائے گا. سورت آل عمران یہ ہے جی صفحہ نمبر 70 ہے جی، بلکہ اس سے بھی پیچھے آئیے، 69 پہ آ جائے. صفحہ نمبر 69 پہ سورت آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 پہ ہی آ جائیے. بس اس کا میں مفہوم بیان کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا. مریم کی والدہ محترمہ نے جب وہ امید سے ہوئی تو منت مانی کہ اگر میری جو امید ہے اسے تو لڑکا بنا دے تو میں اس سے کوئی اپنی خدمت اور کام نہیں لوں گی، اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں. جب انہوں نے جنا تو وہ بیٹی تھی. انہوں نے کہا مولا بیٹیاں تو قبول نہیں ہوتی بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو میں نے تو منت مانی تھی. اللہ نے فرمایا جو تو نے بیٹا مانگا تھا میری دی ہوئی بیٹی کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. مریم نام رکھا گیا اور شیطان سے رب کی پناہ میں دی گئی. اللہ نے
मन्नत मान ली, मरियम को कबूल कर लिया गया। ज़करिया इनके खालू हैं, तो मुनासिब समझा गया कि ये खालू की कफ़ालत में, परवरिश में दे दी जाएं। वहाँ वो उनकी कफ़ालत में हैं। कुल्लमा दखल अलैया ज़करिया मेहराब, जब भी ज़करिया हुजरे में आते, वजद इंदहा रिज़्क़न, तो उस बच्ची के पास रोज़ी रिज़्क़ पाते। और बे मौसमे कहते, या मरियम अन्ना लके हाजा, ये खाना कहाँ से आया है। अन्ना मकानिया, किसी मंडी में नहीं मिलता, तेरे पास कैसे आया। या अन्ना जमानिया, इसका मौसम कोई नहीं, तेरे पास कैसे आया। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, उस बच्ची ने जवाब दिया, ये उसकी तरफ से आया है जो मौसमों का पाबंद नहीं है। बस मरियम ने यह बात की, ज़करिया के दिल में उतर गई कि उनके यहाँ बेटा नहीं था। सोचा मौसम तो मेरा भी कोई नहीं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी वक़्त या उसी जगह, दोनों माने हो सकते हैं, उसी टाइम या उसी जगह पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। काला रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ मेरे पालनहार बख्श दे मुझे अपनी तरफ से, न मुझ में कुव्वत है न ताकत है, बीवी मेरी बांझ है, ये तूने देना है तो अपनी रहमत से ही देना है। ज़ुर्रियतन तय्यबा, औलाद साले, इन्नका समीउद दुआ, ये जुमला तालीलिया है, माँ कबल की इल्लत बयान हो रही है। मौला तू ही दे सकता है, इसलिए कि पुकारों का सुनने वाला जो तू, ये इल्लत बयान। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू है पुकारों का सुनने वाला। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बशारत दे दी। तो ये सारा वाक़या सूरत मरियम आल इमरान में उसका पस मंज़र अल्लाह ने बयान किया है। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आकिरन। हज़रत ज़करिया ने अपने रब से औलाद तलब की, बेटा मांगा है। मैंने आले इमरान, सूरत आले इमरान भी आपके सामने रखी। जितने लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंच रहा है, मैं बार बार ये जुमले कहता हूँ, आप शायद महसूस भी करते हो, लेकिन मेरे दिल की ये तमन्ना है कि जो लोग भटके हुए हैं, जिन्हें समझ नहीं है कुरान की, लोगों ने गलत तरफ उन्हें लगाया है, अल्लाह करे हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे और वो तौहीद का मीठा मेवा चख लें। अल्लाह करे वो शिरक से बच जाएं। ऐसे कोई अफराद, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ सुन रही हैं जो औलाद लेने के लिए कभी किसी दरबार पर, कभी किसी ताज़िए पर, कभी किसी ताबूत पर धक्के खा रही होती हैं। हज़रत ज़करिया से बड़ा दरबार कोई नहीं, वो तो जिंदा है। फिर वो वली नहीं, अल्लाह का नबी है। सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं, उसके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं भी जिंदा। 120 साल की उम्र हो गई, उनके यहां औलाद नहीं है। अगर औलाद नबियों, वलियों, बुजुर्गों, नेक बंदों के कब्जे, इख्तियार, तसर्रुफ में होती तो हज़रत ज़करिया 120 साल तक इससे महरूम न रहते। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम्हें क्यों लोगों ने दरबारों की तरफ और फलां मन्नत मान लो और फलां का सलाम मान लो तब औलाद होगी? ये अल्लाह का पैगंबर है, वाकया बयान किया जा रहा है। इससे आपको समझ क्यों नहीं आ रही है कि औलाद के खजाने सिर्फ अल्लाह के पास हैं? और अगर आप ये कहें कि हम अल्लाह से ही मांगते हैं, वहां जाके मांगते हैं, उसकी भी तो कोई वजह बताओ ना कि वहां जाके मांगेंगे तो कबूल होगी। हजरत ज़करिया खुद पैगंबर हैं, लेकिन उन्होंने बराह रास्त
बगैर किसी वसीले और वास्ते और तुफैल और सदके के बेटा लेने के लिए पुकारा है, तो सिर्फ किसको पुकारा है? अल्लाह को पुकारा है। कितनी वाज़ेह आयतें हैं। सूरत मरियम पढ़ो, आपके घर में जिस आलिम का तर्जमा है उठा लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि देवबंदी आलिम का तर्जमा आप पढ़ें, नहीं, किसी बरेलवी शिया देवबंदी अहले हदीस आलिम का तर्जमा आपके घर में है, खुदा के लिए उठाओ। मत जाओ फुला आलिम यूं कहते हैं और फुला, कुरान पढ़ो, उठाओ और सूरत मरियम की ये इब्तिदाई आयतें पढ़ो। किसी के कब्जे में नहीं है, किसी के तसर्रुफ में नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्श वाले के इख्तियार में। मैं अपनी माओं से, बहनों से, बेटियों से ये कहूंगा कि शैतान और शैतानों के चेले, हो सकता है कि 2, 4, 7, 8 साल औलाद ना हो तो वो तुम्हें जाल फेंकें कि अगर चंद साल और ना हुई तो फिर तलाक मिल जाएगी, ये हो जाएगा, खामन दूसरी शादी कर लेंगे, फुला मज़ार पे आओ, सलाम मानो, लैन लग जाएगी। नहीं, ये सब शैतान के चेले हैं। अल्लाह ही के दरवाजे पे रहना है, उसी ने देना है, बाकी किसी का इख्तियार नहीं है। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह मेरी तफसीर के उस्ताद हैं। मैंने उनसे कुरान की तफसीर पढ़ी थी। सदर अयूब खान के ज़माने में सन 1966 की बात है, उन्हें पिंडी से निकाल दिया गया, ज़िला बदर कर दिया गया 16 महीनों के लिए। अयूब खान के ख़िलाफ़ उन्होंने तकरीर की और उन्हें ज़िला बदर करके अपना पिंड उनका था ज़िला अटक में, दरिया शरीफ। हाँ, जहाँ भी कोई मिज़ार होता है वो शरीफ ज़रूर होता है, शरीफ का नाम उसके साथ लगता है, और जो कोई बिदत होती है उसके साथ भी लगता है, कुल शरीफ, उसके साथ भी शरीफ का लफ्ज़ लगता है। तो वहाँ भी एक पीर था दरिये में। तो ये जब 16 महीनों के लिए वहाँ पहुँचे तो ये इनके वालिद साहब जो थे पिंड के नंबरदार थे। हज़रत शेखुल कुरान के वालिद जो थे बड़े ज़िम्मेदार आदमी थे। तो इनकी अपनी मस्जिद वहाँ, घर वहाँ, तो इन्होंने दरस शुरू की। ऊपर वाले स्पीकर चलते थे तो दरस शुरू किया। तो कहते हैं कि मैंने ये सूरत मरियम की आयतें पढ़ी, इनका तर्जमा किया। तो मैं दरस दे के बैठा था तो एक जिम्मेदार आ गया पिंड का, एक दूसरे को सब जानते थे, रिश्तेदार भी हैं। तो कहने लगा, मौलवी जी ये जो कुछ तुसा पढ़िया ये कुरान है? मैंने कहा कुरान है। लोगों को सुनाया ही नहीं गया, सुनाया ही नहीं गया। देखें कितनी किताबें पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों में पढ़ी जाती हैं, मराकज़ में पढ़ी जाती हैं, कुरान क्यों नहीं पढ़ा जाता? वजह क्या है? इतनी नफरत क्यों है कुरान से? इतनी दूरी क्यों है? तुम्हें अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर क्यों किया हुआ है? मरकज में तो उलमा मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद, दौरे हदीस भी होता है, लेकिन जितने अफराद वहाँ जमा होते हैं रोज़ 10,000, 12,000, 15,000, मिजाल है जो दरसे कुरान का एक आधा घंटा भी वक्फ हो अल्लाह के कुरान का। क्यों नहीं लोगों को सुनाया जाता कुरान? यहाँ कराची से तबलीगी जमात के दोस्त आ गए, हमारी मस्जिद में जमात आई, तो मैंने जुमे की तकरीर की, मैंने तौहीद बयान की, आयतें पढ़ी, पढ़े लिखे लोग थे। तो रात मेरी तकरीर थी न्यू सरला टाउन, ख़त्म कुरान था, वहाँ से मैंने तकरीर करके चला जाना था शाहपुर। तो वो कहने लगे कि अगर इजाज़त हो तो हम सरला टाउन आ जाएं आपके साथ, हम वो भी आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कहा आ जाओ। सरला टाउन जब गए तो मैंने कहा यहाँ उतर जाओ चौक पे, मैंने तो आगे शाहपुर, जो ने कहा हम भी शाहपुर जाएंगे। वो मेरे साथ शाहपुर आ गए, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। आप यकीन करें, उन्होंने मुझे वापसी पे कहा, मौलाना
ہم نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن سنا، اس سے پہلے ہم نے کبھی قرآن نہیں سنا، پہلی مرتبہ آپ سے قرآن سنا کہ قرآن یہ کہتا ہے۔ بیچارے لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، قرآن پڑھ کے سنایا ہی نہیں گیا، قصے، کہانیاں، روایتیں، فلاں بزرگ تھے انہوں نے 6 مہینے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ نہیں کھایا، 6 مہینے کچھ نہیں کھایا۔ نبی علیہ وسلم نے خندق میں کچھ دن نہیں کچھ کھایا تھا تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے، تو وہ تمہارے بزرگ نبی پاک سے زیادہ پہنچے ہوئے آگے کہ 6 مہینے تک کچھ نہیں کھاتے، آپ تو چند دنوں کے بعد پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں۔ تو یہ لطیفے، چٹکلے، کتابیں سناؤ اللہ کو، جن کی قسمت میں لکھا ہے اللہ نے، ان کی قسمت میں یہی لکھا ہے۔ ہماری کوشش ہے، جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری کوشش ہے کہ قرآن کی طرف پلٹو، لوٹو اللہ کے قرآن کی طرف، یہ قصے کہانیاں چھوڑو۔ تو کہتا وہ آ گیا اور وہ کہنے لگے جی یہ قرآن ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغمبر مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتا ہے میرے جو پیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں تجھے بیٹا دوں گا، میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا میرا کوئی نہیں، تو وہ کہتا ہے میں تجھے بیٹا دوں گا، پتر میں دے ساں تے میں مجھ لینی ہے، بھینس میں نے لینی ہے۔ تو وہ تو یہ کہتا ہے، میں آ کے اس دے اختیار ککھ بھی نہیں، اس کے اختیار میں کیا ہے بیٹا بیٹی دینا؟ وہ تو خود عاجز ہیں، محتاج ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں کے پاس۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اور یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں نا جٹ، انہوں آ جائے نا سمجھ، پھر بڑے ترکڑے ہوندے نے۔ تو حضرت شیخ سنایا کرتے تھے کہ وہ جس طرح پیر صاحب آتے ہیں نا 6 مہینوں کے بعد چکر لگاتے ہیں مریدوں کے گھر، تو وہ پیر صاحب آئے پھر ہر مرید کے گھر جاتے ہیں، تو اس کے گھر آئے نا، اندر داخل ہونے لگے، اس نے کہا باہر کھلو، اندر کتھے؟ اسا کہا میں تیرا پیر ہاں، اسا کہا پیر دی پیر تو غیر محرم ہے، اندر میری بیٹیاں ہیں، میری بیوی ہے، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو۔ تو وہ دوسرے مریدوں کو کہتا ہے او خیر ہوئے کی ہو یس؟ انہاں کیا غلام اللہ خان کول پہنچ گیا ہی، غلام اللہ خان نے قرآن کی ڈوز دے دی، اس نے قرآن پڑھ لیا ہے، سورت مریم پڑھی ہے اس نے۔ حضرت شیخ کہتے ہیں پھر اللہ نے اس کو بیٹا دیا، بیٹا دیا اللہ۔ تو میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اللہ پتر بھی دتا تے مجھ بھی بچ گئی ہے، اللہ پتر بھی دتا تے مجھ بھی بچ گئی۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں وہ کم از کم اس بات کی طرف تو آئے نا کہ بیٹوں کے لیے درباروں مزاروں پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پڑھو، براہ راست طلب کرو اور مانگو۔ کس سے؟ حضرت زکریا نے جس طرح مانگا تھا کہ مولا میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیوں کی رس ختم ہو گئی، بیوی میری بانج ہے، مجھ میں نہ طاقت ہے نہ قوت ہے، آواز بھی پست ہو گئی، کمزور ہو گئی، مولا میں تے ختم ہو گیا ہی پر تیری رحمت تے ختم نہیں ہوئی، وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت زکریا کیا کہتے ہیں؟ انی خفت الموالیہ، میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، الموالی چچا زاد بھائی، میں ورائی اپنے پیچھے، اپنے بعد، وہ بے دین لوگ تھے، وہ جو چچا زاد تھے برادری کے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ بے دین سے، دین سے دور تھے۔ تو میں ڈرتا ہوں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانج ہے، اوپر سے اس کی عمر 99 سال ہے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے بخش دے اپنی طرف سے علمی وارث،
वलियन, एक वारिस, यारिसो नहीं जो मेरा भी वारिस बने, व यारिसो मिन आले याकूब, और याकूब की औलाद का भी वारिस बने। वजअल हो रब्बी रज़ियन, और मेरे अल्लाह उसको तू पसंदीदा भी बना। ऐसा बेटा अता कर जो तेरी नजरों में तेरा पसंदीदा हो, चुना हुआ हो। ये जो आयत है, हम अहले सुन्नत जो हैं, हमारा ख्याल और अकीदा ये है कि अंबिया न किसी के वारिस बनते हैं और न वो किसी को वारिस बनाते हैं। जो वो छोड़ते हैं वो सदका होता है। अंबिया वरासत में माल नहीं छोड़ते, इल्म छोड़ते हैं। अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के क्या है? वारिस। उसका क्या मतलब है? इल्मी वरासत। अंबिया की वरासत इल्मी होती है, अंबिया की वरासत माली नहीं होती। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। अहले तशय्यो का नजरिया ये है कि नहीं, दूसरे लोगों की तरह अंबिया भी वरासत में माल छोड़ते हैं और उनकी औलाद उस माल की क्या बनती है? वारिस बनती। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, बाग़े फदक। तो वो कहते हैं बाग़े फदक नबी पाक की मिल्कियत था और ये हज़रत फ़ातिमा को मिलना चाहिए था। हज़रत फ़ातिमा लेने के लिए गई, उन्हें जुल्म किया गया, उन्हें उनका हक नहीं दिया गया, उनका हक मार लिया गया, उन पर ज़्यादती की गई। और इसी बिना पर वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन इनको अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं ये जालिम थे, गासिब थे, इन्होंने हक गसब किया था हज़रत फ़ातिमा का, फदक उनकी मिल्कियत थी, तो वो वरासत के कायल हैं। पहली बात तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ ये करूँगा कि हमारी अहले सुन्नत की किताबें तो इस बात पे गवाह हैं कि अंबिया की वरासत नहीं होती। मज़े की बात यह है कि अहले तशय्यो की मोतबर किताबें वो भी यही कहती हैं। हाँ, उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है। आपने फरमाया हम ना किसी के वारिस बनते हैं और ना वरासत में हम माल छोड़ते हैं, हम तो वरासत में इल्म छोड़ते हैं। ये उनकी किताबों में भी मौजूद है। तस्लीम न करे तो उनकी मर्जी है, वरना उनकी किताबों में ये सारी बातें लिखी हुई। फदक नबी पाक की मिल्कियत नहीं था, ये माल फै था। यानी कोई माल जो गनीमत में आए, ये जमीन थी गनीमत में आ गई, ये माल फै था। इसकी आमदन नबी पाक और नबी पाक के घर वालों पे क्या होती थी? खर्च होती थी। इसकी आमदन, इस बाग की जो आमदन थी वो अजवाज पर खर्च होती, हजरत अली पर खर्च होती, हजरत फातिमा पे खर्च होती, दूसरी बेटियों पे खर्च होती, आप अपने ऊपर खर्च करते। बागे फदक को जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिस तरह रिवायतों में आता है कि हज़रत फ़ातिमा ने जब मुतालबा किया तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यही हदीस सुनाई कि आपके बाबा का ये फरमान है और मैं फदक के मामले में उसी बात पे अमल करूंगा जिस बात पर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया है। यानी उसकी आमदन अब भी तुम्हें मिलेगी, अज़वाज को भी मिलेगी, तुम्हें भी आमदन मिलेगी। मिल्कियत नहीं था वो नबी पाक का, उसकी आमदन खर्च होती थी आप पर, आपकी अज़वाज पर। दूसरी बात यह है कि क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिस सिर्फ सैयदा फातिमा थी? अज़वाज वारिस नहीं है, बीवियां वारिस नहीं है।
तो फिर हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी को दे दिया होगा, हजरत उमर ने अपनी बेटी को दे दिया होगा? नहीं। अगर उन्होंने हजरत फातिमा को बागे फदक नहीं दिया तो अपनी बेटियों को भी तो नहीं दिया, अजवाज को भी तो नहीं दिया। तो फिर रोना तो ये आप रोते कि देखो जी अजवाज में तकसीम हो गया और इधर तकसीम नहीं हुआ, तो उन्होंने तो उधर भी नहीं दिया। हदीस सुनाई, आपके बाबा का ये इरशाद है। आपको पता है कि एक दफ़ा गुलाम आए, लौंडियाँ आई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम भी चक्की खुद पीसती हो, घर में झाड़ू खुद देती हो, तो काम तो नौकर आए हैं, बांदी आई हैं, जाओ एक बांदी ले लो। तो हज़रत फ़ातिमा आई बांदी लेने के लिए, माल लेने के लिए, तो मेरे नबी ने माल दिया? नहीं दिया। क्या दिया? अमल दिया, इल्म दिया। बेटी लौंडी दूं या लौंडी से भी बेहतर चीज बता दूं? वो नमाज के बाद वाली तस्बीहात बता दी। जिस तरह नबी पाक ने हजरत फातिमा के मुतालबे पर कि मुझे लौंडी चाहिए, बांदी चाहिए, माल चाहिए, तो उन्होंने दीन दिया था, हजरत अबू बकर ने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए बागे फदक के मामले में भी हजरत फातिमा को दीन दी। हदीस सुनाई कि ये बाबा की हदीस है। फिर जो सबसे मुस्कित बात है वो ये है कि चलो एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। हमारे यहाँ वो चौथे खलीफा हैं, तुम्हारे यहाँ वो पहले खलीफा हैं। तो चौथे खलीफा वो बन गए। अब उनके पास इख्तियार भी है, उनके पास इक्तिदार भी है, उनके पास फौज भी है, उनके पास पुलिस भी है। वो तो खलीफा जो है अमीरुल मोमिनीन है, तो उन्हें चाहिए था कि जो हक गसब हुआ फातिमा का, और इन्होंने जुल्म किया पहले तीनों सहाबा ने अलियाज़ु बिल्लाह, तो हजरत अली को चाहिए था कि वो हक फातिमा की औलाद को लौटाते। हसनैन करीमैन को कहते ये तुम्हारी माँ का हक था, अब वरासत में मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये गसब किया था उन्होंने, मैं सही करूंगा, अदल से फैसले करूंगा। फरीकैन की किताबों ने लिखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फदक का ये माल हजरत फातिमा की औलाद को नहीं लौटाया। सिर्फ हमारी किताबों ने नहीं लिखा, फरीकैन की किताबों ने ये लिखा, नहीं लौटाया, बल्कि ये फरमाया, सुनिएगा बात, ये फरमाया मैं भी फदक के मामले में उसी तरीके पे अमल करूंगा जो तरीका अबू बकर, उमर, उस्मान ने किया था, मैं भी उसी पर अमल करूंगा। और वो तरीका क्या था कि उसकी आमदन जो है वो नबी पाक के घराने पर क्या होगी? तकसीम होगी। अहले तशय्यो इस आयत को दलील बनाते हैं। अंबिया की वरासत होती है, वो कहते हैं देखो हजरत ज़करिया कहते हैं मौला अपनी तरफ से एक वारिस दे दे, यारे सोनी जो मेरा वारिस बने। मेरे पीछे जो चचाजाद हैं, भाई बंद हैं, उन पर मैं मुतमईन नहीं, वो बेदीन लोग हैं, तो मुझे वारिस दे जो मेरा वारिस बने। तो तुम कैसे कहते हो कि अंबिया की वरासत नहीं होती? हमने कहा यहां से मुराद वरासत माली नहीं, वरासत इल्मी है। क्यों जी? हजरत ज़करिया कितने मालदार थे पता है आपका? क्या लकड़ी का काम करते थे, बड़ई हैं जी, लकड़ी का काम, मजदूरी करते थे। उनकी कोई कारखाने थे, जमीनें थी, कोठियां थी, उनको फिक्र पड़ी हुई थी मौला बाद में मेरी वरासत कौन ले जाएगा, ये रकम कौन ले जाएगा, ये पैसे कौन ले जाएगा, उन्हें ये फिक्र पड़ी हुई थी। तो गरीब आदमी थे, बड़े का काम करते हैं वो। एक दूसरी बात, नबी से ये बईद है कि उसे ये फिक्र खाए जाए
کہ میرے بعد میرے مال کا وارث کون ہو. ایک نبی کی عظمت سے یہ بعید ہے. اور تیسری بات جو زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ زکریا کے تو وہ وارث بنیں گے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وہ کیوں بنیں گے؟ یہ جو بیٹا پیدا ہوگا یا یہ آل یعقوب کا وارث کیسے بنے گا جی؟ ساری آل یعقوب کا یہ مالی وارث بنے گا. تو یہ آل یعقوب کی جو وراثت کا یہاں ذکر ہوا، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ وراثت کون سی مراد ہے؟ علمی مراد. یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اوپر سے چلے آ رہے ہیں. حضرت یوسف ہیں، پھر انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت یوشع بن نون ہیں. وہ جو ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے دین کا، توحید کے بیان کرنے کا، اس کو وہ سنبھالے، اس وراثت کو وہ سنبھالے، علمی وراثت. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں مالی وراثت ہوتی تو باپ کا وارث کون ہوتا ہے؟ بیٹا. تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارث ہی بیٹا ہوتا ہے. تو حضرت یعقوب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میرا وارث بنے، مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث بنے؟ باپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا وارث بنے؟ بننا ہی بیٹے نہیں ہے وارث. تو یارثنی و یارث من آل یعقوب یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہاں سے وراثت مالی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے وراثت علمی مراد ہے کہ میرے علم کا، اللہ کی توحید کا، اللہ کے دین کا وہ سنبھالنے والا بنے. ورنہ جو میرے بھائی بند ہیں، چچا زاد ہیں، یہ تو دین کو اجاڑ کے رکھ دیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم. ہمارے بھائی جاوید صاحب، جاوید کمبو، اربن ایریا میں ہمارے نمازی تھے، بڑے پکے اور بڑے مواعظ ساتھی تھے. ان کا انتقال ہوا گزشتہ دن. صبح کی نماز یہاں سے پڑھ کے گئے، صبح کی نماز یہاں پڑھ کے گئے، گھر گئے تو بس فوت ہو گئے. اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اگلے جمعے درس نہیں دیں گے جی، اگلے جمعے ذرا چھٹی کریں گے کہ پھر ہفتے کو عید ہے، اور انشاءاللہ اور اس سے اگلے جمعے پھر درس ہوگا انشاءاللہ.